الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. واجب الاحترام محرم الحرام کا مہینہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادتوں کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حاضری کا موقع نہیں ملا، تو چند ایک باتیں جو ذہن میں تھیں وہ عرض کرنا مقصود ہے. کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت کے شرف سے اللہ رب العزت نے انہیں مشرف فرمایا ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرب و بلا کے دشت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور رہتی دنیا تک ان کا نام، ان کا کام، ان کا پروگرام زندہ رہا. بلانے والوں نے بلا کر دھوکہ دیا، اور حضرت زینب نے ان لوگوں کو بددعائیں دی کہ ہمیں بلا کر ہمارے لوگوں کو مارتے ہو، قیامت تک روتے رہو گے. بددعا مظلوم کی ہو تو حدیث میں ہے کہ وہ ڈائریکٹ عرش پر پہنچتی ہے، اور مظلوم بھی خاندان نبوت کے گھرانے کے لوگ ہوں تو مجھے بتائیں پھر ان کی بددعا کیسی عرش پہ نہیں پہنچے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کبھی چھپا نہیں ہے، وہ ظاہر ہوا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو ان کی زندگی کے اندر تقوی و طہارت، پرہیزگاری، عبادت، جہاد اور دین پر مر مٹنے کا جذبہ ملتا ہے. آپ نے لوگوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے واقعات سنے ہوتے ہیں. 6 سال کی عمر تک کا واقعہ ذاکر بیان کرتا ہے، اور کربلا کا واقعہ. یہ جو درمیان کے سال ہیں، یہ واقعات حضرت حسینی کی نوجوانی کیسی تھی، جوانی کیسی تھی، ان کی باقی زندگی کیسی، اس پر بات کوئی بھی نہیں کرتا. بچپن کے واقعات تو بتائے جائیں گے کہ جی حضور نے انہیں گھٹی دی، کان میں اذان حضور نے دی، چلنا نبی نے سکھایا، حضور سجدے میں گئے تو حضرت حسین نبی کے کندھوں پر آئے، حضور نے سجدہ لمبا کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اثر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چسوائی، اور دیگر جو بچپن کے واقعات ہیں وہ بیان ہوتے ہیں. پھر ڈائریکٹ کربلا آ جاتا ہے کہ وہ کربلا میں پہنچے ہیں اور ان پر یوں ظلم و ستم ہوا. یہ جو درمیان کی زندگی ہے، ذاکر اس سے پردہ کیوں نہیں ہٹاتا، اسے بتاتا کیوں نہیں ہے
اس کے متعلق کیوں لوگوں کو نہیں بتاتا؟ اس لیے کہ پھر اسے بتانا پڑے گا کہ اس درمیان کی زندگی میں یہی حسن و حسین دونوں بھائی حضرت عثمان کی خلافت میں علاقوں کو فتح کرتے ہیں اور ان کے خلافت کے زمانے میں فوج میں شریک ہیں اور غازی بن کر لوٹے ہیں، مال غنیمت کا حصہ ملا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر یہ چیز مجھے بتانی پڑی تو پھر یہ انہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت حسین حضرت عثمان کو خلیفہ سمجھتے ہوئے ان کی فوج میں اگر شریک ہو کر عراق اور دیگر باقی علاقوں کے اندر جو ہے وہ جہاد کیا ہے تو انہیں خلیفہ برحق سمجھتے ہوئے کیا ہے یا خلیفہ ناحق سمجھتے ہوئے؟ اگر ناحق خلیفہ سمجھتے ہوئے تو ناحق خلیفہ کی تو بات ماننی نہیں ہے، اس کی فوج کا تو حصہ بننا جائز نہیں ہے، تو دوسرا جواب یہی ہوگا کہ وہ خلیفہ برحق سمجھ کے گئے تھے، انہیں پتہ تھا اس لڑائی میں شہید بھی ہو سکتا ہوں، جان بھی دی جا سکتی ہے، تو ایک امیر ہی ناحق ہو، ایک خلیفہ ہی ناحق ہو، اس کی سربراہی کے اندر انسان جان دینے کے لیے تیار ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ درمیان کے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات جہادی اور جنگی ہیں وہ بتائے نہیں جاتے، کیونکہ وہ جس امیر کے ماتحت تھے، جس خلیفہ کے ماتحت تھے، پھر اس امیر کو بھی ماننا پڑے گا، اس خلیفہ کو بھی ماننا پڑے گا، اور اس کی جھوٹ کی بنیاد گرتی ہوئی محسوس ہوگی اور یہ عمارت زمین بوس ہوتی بھی نظر آئے گی۔ اس لیے بچپن کو تو بیان کرے گا، شہادت کو تو بیان کرے گا، لیکن درمیان کی زندگی کو یہ ذاکر بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اسے ماننا پڑے گا، اسے بتانا پڑے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے پاس جایا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کے دور میں وظیفہ لیتے تھے، حضرت عمر کے دور میں وظیفہ لیتے تھے، حضرت عثمان کے دور میں ان کا سالانہ وظیفہ مقرر تھا۔ یہ ساری باتیں، یہ درمیان کی زندگی، اس پر اس لیے پردہ ڈالا جاتا ہے کہ اس میں انہیں بتانا پڑے گا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور فرمایا حسین کافی دنوں سے گھر پہ نہیں آئے، آنا نا؟ کہا ٹھیک ہے جی ضرور آؤں گا۔ تو ایک دن آئے، دیکھا کہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا باہر کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ وہ جی اندر والد صاحب کسی سے مشورہ کر رہے ہیں اور مجھے باہر بھیج دیا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بیٹے کو جب اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے پھر اندر آنے کی اجازت بھی شاید نہ ہو، اور کہہ کے چلے گئے۔ اب جناب دوسرے تیسرے دن حضرت عمر ملے، فرمایا حسین کیا ہوا؟ میں نے تمہیں کہا تھا آؤ، تم آئے نہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا حضرت میں آیا تھا لیکن یہ حالت تھی اور آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا، میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا اندر والد صاحب کسی اہم مشورے میں ہیں، تو میں نے کہا جب بیٹا باہر ہے تو پھر مجھے بھی اندر آنے کی شاید اجازت نہ ہو۔ عمر نے فرمایا حسین تم نے اپنے ساتھ اس کا موازنہ کیوں کیا؟ اس کا نواسا کوئی اور ہے، اس کا نانا کوئی اور ہے، تیرا نانا محمد الرسول اللہ ہے، اس کی والدہ کوئی اور ہے، تیری والدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حسین تو جب بھی آئے گا، عمر جتنا بھی مصروف ہوگا، حسین کے لیے عمر کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ملیں گے۔ سیرت کا یہ پہلو انہیں بتانا پڑتا ہے کہ جناب پھر وہ ان کے گھر آتے جاتے تھے، اور آتے جاتے ان کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جی کسی نے امام باقر سے غالباً پوچھا کہ بہن اپنے بھائی کے سامنے سر سے دوپٹہ ہٹا سکتی ہے یا اس کے بال بھی بھائی کے لیے سطر ہیں؟ تو ان کی کتابوں میں امام نے جواب دیا بہن اپنے بھائی کے سامنے بال کھول سکتی ہے، سر سے دوپٹہ ہٹا سکتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا دلیل؟ کا دلیل یہ ہے کہ حضرت حسن و حسین اکثر جب اپنی بہن کے گھر جاتے تو وہ کنگا اگر کر رہی ہوتی تھیں
تو اپنے سر پہ وہ کنگا، ام کلثوم اپنے سر پہ کنگا کر رہی ہوتی تھی اور وہ اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کے سامنے بہن اپنے سر کے بال کھول سکتی ہے۔ میں نے کہا تو نے یہ مسئلہ یہاں تک بتایا، آگے بھی تجھے بتانا چاہیے تھا کہ پتہ چلتا ہے کہ حسن و حسین ام کلثوم اپنی بہن کے گھر اکثر جاتے رہتے تھے، اور یہ ام کلثوم کا گھر تو عمر کا گھر تھا کہ حسین کی بہن ام کلثوم نکاح عمر کے اندر تھی۔ پھر یہ چیز بھی بتانی پڑتی ہے، اس لیے بیچ کے سارے معاملات ختم، پھر انہیں بتانا پڑے گا جب رومیوں کے ساتھ لڑائی میں مال غنیمت آیا اور بہت سارے کپڑے تھے، سب کو حضرت عمر نے تقسیم کیے، کپڑا دیکھتے جاتے اور مسلمانوں کو دیتے جاتے۔ حضرت حسن و حسین کو کوئی کپڑا نہیں دیا اور بلایا اور کہا اے علی کے بیٹوں، تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے اس غنیمت کے کپڑوں میں تمہیں کیوں نہیں دیا، یاد رکھو ان میں ایک کپڑا بھی ایسا نہیں تھا جو تمہارے شایان شان ہو۔ عمر نے اعلیٰ قسم کا کپڑا یمن سے منگوایا ہے، ایک کپڑا حسن کو ملے گا، ایک کپڑا حسین کو ملے گا۔ اور عجیب بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مجاہدین کے صحابہ کے وظائف مقرر ہوئے، بدری صحابہ کا وظیفہ سب سے زیادہ رکھا، کیونکہ بدریوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم، تم جو بھی کرو اللہ تم سے اب نہیں پوچھے گا، معاف کر دیا ہے۔ اب جب یہ وظیفے مقرر ہوئے ہیں، حضرت عمر نے حسن و حسین کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر فرمایا، خاندان نبوت کی قرابت کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے۔ اور پھر بچپن بتایا جاتا ہے، شہادت بتائی جاتی ہے، درمیان کی بات اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ وہاں پھر بتانا پڑے گا جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیرا تو ان کے گھر کی حفاظت کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے جن محافظین کا انتخاب کیا ہے ان میں ایک محافظ کو حسن کہا جاتا ہے اور ایک محافظ کو حسین کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے درمیان کے واقعات ہضم کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے، اسے پتہ ہے اس کی جھوٹ کی بنیاد کھوکھلی ہو جائے گی اور وہ عمارت منہدم ہوگی، اس لیے یہ درمیان کے واقعات بتائیں گے تو جو کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاریخ کے حوالے سے وہ پیدا ہوگی۔ پھر مرزا انجینئر جیسے ملعون کو کچھ لب کشائی کا موقع ملے گا۔ عجیب بات، کتنا حضرات صحابہ کرام پر جری ہو کر بات کرتا ہے، کیا حوصلے ہیں میرے رب کے، اور نہ زمین پھٹے اور جیسا ملعون جو ہے وہ زمین میں دفن ہو۔ مرزا انجینئر، ابھی کچھ دن پہلے اس کا کلپ آیا، کہتا ہے کہ ہم اگر وہاں ہوتے تو ہم معاویہ اور مغیرہ کے مقابلے میں تلوار تک اٹھا دیتے، اور پھر آگے سے کہتا ہے کہ اگر وہ ہماری تلواروں سے بچیں تو ہماری زبان سے نہیں بچیں گے، اور پھر رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے انہیں دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو کہ دیکھو جی ہم مانتے تو ہیں لیکن جو بات ہے وہ تو ہے، تو تلوار کے ساتھ ان سے مقابلہ کرے گا، میں یہاں سے اپنے کارکن سے کھڑا کرتا ہوں، تو تلوار لے کر آ، یہ بغیر تلوار کے آپ پتر تو اس سے مقابلہ کر کے دکھا دے میں تجھے مان جاؤں۔ یہ ایک ایک صحابہ کا سپاہی الحمدللہ اتنی جرت رکھتا ہے۔ کسی بزرگ کے سامنے کسی نے صفین کا ذکر کیا، انہوں نے فرمایا بس جب اللہ نے ہماری تلواروں سے انہیں محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے محفوظ رکھیں گے کہ اپنی زبانوں پہ کوئی تنقید نہیں کریں گے۔
جھوٹ، پروپیگنڈا۔ ابھی صاحب کا ایک نیا کلپ آیا ہے جس میں لب کشائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیں جی رائمنڈ کے اندر 2 مسجدیں تبلیغیوں نے بنائی ہیں، جو باہر بیرون سے آتے ہیں عرب ان کے لیے الگ اور پاکستانیوں کے لیے الگ، کیونکہ وہ بیرون والے آ کے رفع دین کرتے تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ والے پاکستانی ان سے متاثر نہ ہو جائیں اور وہ بھی رفع دین، تو اس لیے انہوں نے رائمنڈ میں 2 مسجدیں بنائی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ رائمنڈ میں 2 مسجدیں یا 1 مسجد ہے؟ رائمنڈ کے اندر رفع دین والے بھی ہوتے ہیں، بغیر رفع دین والے بھی ہوتے ہیں، ناف پہ ہاتھ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ او بدبخت تجھے اتنا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ جی وہ ان سے متاثر نہ ہو؟ یہ جو بیرون والے آتے ہیں ان کی تشکیل تو اندرون والوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ تو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو ان کے ساتھ ان کی تشکیلیں نہیں ہوتی، وہاں سے 3-4 کوئی مہمان آتے ہیں، یہاں سے پاکستان کی جماعت ان کے ساتھ شامل کی جاتی ہے، وہاں تو یہ چکر ہے ہی نہیں، وہاں تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں۔ یعنی جو چیز ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس متعلق یہ بدبخت اتنی غلط بیانی کر رہا ہے اور اتنا جھوٹ بول رہا ہے، تو 1400 سال پہلے کے واقعات میں کتنا جھوٹ بول رہا ہوگا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جی وہ اس لیے 2 مسجدیں بنائیں، اتنا بڑا جھوٹ۔ یعنی ایک انسان کے اندر شرم ہونا اور غیرت ہو تو وہ اتنے سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے، اور اگر اسے چلو بھر میں شرم آتی ہے تو کراچی میں آ جا، تجھے بڑے پانی میں غوطہ دلائیں گے، پانی پانی ہے، کیونکہ زیادہ بارش آتا ہے تو یہاں زیادہ پانی آ جاتا ہے، تو اس لیے تو پھر آ جا، تو یہاں غوطے کھا لے۔ بہرحال یہ ضمناً ایک بات نکلی تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا محبت، رواداری، آج درس دیا جاتا ہے، لیکن اس رواداری کے اندر درمیان کی یہ چیزیں بیان نہیں ہوں تو مجھے بتاؤ کوئی رواداری آ سکتی ہے؟ عقلوں پر جو ابو بکر کو امام نہیں مانتا، تو نے اسے کیسے امام مان لیا؟ غیرت ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے۔ مسجد کے جس امام کے ساتھ تیری نہیں لگتی تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تیری عزت کیا صدیق اکبر کی عزت سے زیادہ ہو گئی؟ اور پھر ایک صاحب، او جی حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اگر ان کان ربزن حب اہل بیت آل محمد فلیشہد الثقلین ثقلان انی رافضی۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے تو میں بھی پھر رافضی ہوں۔ پہلی بات یہ یاد رکھو، یہ بات امام شافعی کی ہے ہی نہیں، امام شافعی کا قول ہے ہی نہیں۔ یہ دیوان شافعی سے اگر کسی نے لیا ہے تو دیوان شافعی امام شافعی کی اپنی تصنیف کردہ کتاب نہیں ہے، یہ ان کے نام سے منسوب جو اشعار ہیں مختلف کتابوں میں، جس میں کچھ تھے کچھ ان کے نہیں ہوں گے، منسوب کیے، ان کو کسی نے جمع کیے اور نام دے دیا اتنی پکی طریقے سے۔ اور بات صرف اہل بیت کی نہیں، محبت اہل بیت یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حضرت جی آپ کو کوئی کہا جاتا ہے کہ رافضیوں کے طریقوں پر ہو تو اہل بیت کی شان بیان کرنے کی وجہ سے تو کسی نے نہیں کہا یہ جو جفیاں مارتے ہو، یہ جو چمیاں دیتے ہو، یہ جو جناب فلائنگ کس ہوتی ہے اور یہ پتہ نہیں کون کون سی کسیں ہوتی ہیں، یہ حرکتیں جو ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کر حضرت جعفر کے ساتھ علیہ السلام ہو اور ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی نہ لگا سکیں، اور پھر جناب ان کی کتابوں کی روایتیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں آپ رافضیوں والے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ محبت اہل بیت کی وجہ سے کسی نے بھی رافضی نہیں کہا ہے، اس لیے کوئی یہ کہے اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے تو میں پھر رافضی ہوں، تو مجھے سوال ایک کرنے کا حق ہے، کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا نام اگر یہودیت ہے تو میں بھی یہودی ہوں؟ یہ کہہ سکتے ہیں؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام سے محبت یہودی کرتے ہیں یا نہیں؟
ہم کہتے ہیں کہ یہ یہودی غلط ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ لیکن یہ محبت صحیح ہے؟ تو یہ الفاظ یوں کہنا یہ کسی طریقے سے بھی ججتا نہیں ہے، اس لیے محبت اہل بیت کا نام اہل سنت ہے۔ اہل سنت کی علامات امام ابو حنیفہ نے 3 لکھی ہیں۔ فضیلت الشیخین، وہ شیخین کی فضیلت کو مانتے ہیں ابو بکر و عمر کی، اور مسح علی الخفین، اور جناب چمڑے کے موزوں پر مسح کرتے ہوں گے، اور وحب الحسنین، ان کے دل میں حسن و حسین کی محبت ہوگی۔ یہ 3 علامات امام ابو حنیفہ نے اہل سنت کی لکھی ہیں، جن میں حسنین کی محبت لکھی ہے۔ بہرحال آج یہ دیکھو نا، ہمارے جتنے وزیر شزیر سب محرم میں، ہمیں حسین کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، ہمیں حسین کے اسوہ حسنہ کو اپنانا پڑے گا۔ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ حسین کی محبت کو اپنائے گا اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے۔ اب حسین پاکیزگی کا نام ہے، حسین عشق کا نام ہے، حسین ایمان کی بلندی کا نام ہے، حسین اونچے مرتبے کا نام ہے، حسین تقوی و طہارت کا نام ہے، حسین خدا کی قسم حب اللہ اور حب رسول کا نام ہے، حسین جہاد کا نام ہے، حسین اسلام پر مر مٹنے کے جذبے کا نام ہے، حسین باطل کے سامنے ڈٹنے کا نام ہے، حسین ظالم کے سامنے سینہ سپر ہونے کا نام ہے، حسین نمازی کا نام ہے، حسین تقوی و طہارت کا نام ہے، حسین قاری ہونے کا نام ہے، حسین تہجد گزاری کا نام ہے، حسین خدا کی قسم اللہ اور رسول سے محبت کا نام ہے، حسین اپنا سب کچھ دین پر قربان کرنے کا نام ہے، حسین خود پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلانے کا نام ہے۔ حسینیت تم کرو گے جو کہتے ہو بس آئے آئے، ہر طرف سے آئے۔ کیا حال ہوا ہے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، اپنی فکر۔ ابھی میں آتے ہوئے اہتمام سے اس چیز کا پوچھتے آیا ہوں، یہ 2 مہینے پہلے جو کراچی میں بارشیں شروع ہوئیں اور جو بہت تیز بارش اور روڈ اور فٹ پاتھ نظر نہیں آ رہا، اور بائک پر اپنی بیوی اور 2 بچوں کو ایک بندہ لے کے جا رہا تھا، اور راستے کی ٹوٹی ہوئی فٹ پاتھ وہاں وہ گر کے بیچارہ، اس کی بیگم بھی چلی گئی، اس کے 6 مہینے کا بچہ بھی جو ہے وہ چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ اس 2 مہینے میں کم از کم وہ فٹ پاتھ کی جگہ بنا لی ہوگی، لیکن دیکھا تو ابھی تک وہ فٹ پاتھ کی جگہ نہیں بنی۔ تم تھوڑی سی یہ دیوار کھڑی نہیں کر پا رہے، کسی کی فکر نہیں ہے۔ اور بات کہ جی اسوہ حسینی پہ ہم چلیں گے، اسوہ حسینی تو خدا کی قسم انسانیت کی خدمت کا نام ہے، اور حسینیت حیا کا نام ہے۔ آج کہہ رہے ہیں جی اندرون سندھ میں بارشیں ہیں، سیلاب ہیں، کوئٹہ میں سیلاب آ گئے ہیں، کئی گھر منہدم ہو گئے، اللہ ان سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، اور ہم سب کے ساتھ بھی اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ کئی گھر منہدم ہوئے، کیا کچھ ہو رہا ہے، مہنگائی کہاں جا رہی ہے، اور ملک کے پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہے، اندر جو ہے وہ کس طریقے سے آپس میں سیاسی جماعتوں کی چپکلش لگی ہوئی ہے۔ اور پھر بجائے اس کو سدھارنے کے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، آپ جشن آزادی کے موقع پر لڑکیوں کا رقص کرواتے ہو۔ یہ کون سے آزادی کا موقع نظر آ رہا ہے، یہ طریقہ نظر نکال لیا۔ اس جشن آزادی کے موقع پر نوجوان لڑکیوں کا رقص، اور جناب کروڑوں روپے اس رقص و سرور کی محفل پر اور اس تقریب پر خرچ ہوئے۔ یہ کروڑوں روپے اس سندھ کی غریب عوام کو دے دیے جاتے تو یہ صحیح نہیں تھا۔ تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ اللہ کا غیبی نظام ہے، کیا اس پر یقین نہیں ہے؟ ساری چیزیں کیا اسباب ہے؟ ساری چیزیں کیا امریکہ ہے؟ نہیں، اصل مسبب الاسباب ہے۔
جن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچو۔ دیکھو انشاءاللہ العزیز آسمان بھی موتی برسائے گا، زمین بھی سونا اگلے گی۔ اللہ رب العزت حالات کو کیسے بہتر کریں گے؟ یہ کہ بہتر کرنے والی ذات کو اگر کسی نے ناراض کیا تو خدا کی قسم کبھی بہتری نہیں ہو سکتی۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود رب کا نہیں ہوا تو دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہو کے رہ گیا۔ اور ہماری قوم، ہم نے اصل میں قوم اپنے حکمرانوں کے مذہب پہ ہوتی ہے، وہ جیسے چھچوری حرکتیں جس طرح کی کرتے ہیں عوام کا بھی یہی حال ہے۔ اب ہمارے 14 اگست دیکھو کیا کہتے ہیں ایکسلیٹر نکال کے بم ہو رہا ہے، اور اب تو باجے آ گئے ہیں، پاں ہی پاں۔ وہ بتا رہے ہیں بچے کہ حکمرانوں تم نے ملک کی بینڈ بجائی ہوئی ہے تو ہم 14 اگست میں باجے بجا کے دکھائیں گے۔ اور پھر جناب یہ 75 سال میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسی چھچوری قوم پیدا کی ہے جس کے اندر کوئی تہذیب نہیں، کوئی وہ نہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سلسلے گناہوں کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام جو ہے نہیں چھوڑے تو یہ ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اس ملک میں سودی نظام کے خلاف بہت مشکل سے اتنی محنت اور اتنے ٹائم لگا کر سپریم کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ بیچ میں آ گئے۔ تم ابھی تک یہاں سے سودی نظام ختم نہیں کر سکے، اور سود کھانے والا، سودی نظام والا اللہ اور رسول سے جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو اللہ اور رسول سے جنگ کرے کیا اس کی حالت بہتر ہو سکے گی؟ وہ اللہ اور رسول سے جنگ کو جیت سکتا ہے؟ اس لیے آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حسینیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر اللہ رب العزت ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد